بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ 3 قسم کی عورتیں بہت بابرکت ہوتی ہیں، جہاں ملیں ان سے شادی کر لو۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی شہزادیوں، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں، جی اصل پردہ تو دل کا ہے، بس انسان کا پاک صاف ہونا چاہیے اور دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتی ہوں، ذہن جتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دیا گیا تھا۔ جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر بہنوں کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہیں برہنہ اور نیم برہنہ کر کے سرے بازار رسوا کیا جا رہا ہے اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شمع خانہ کی بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء شراب نوشی، لباس و پوشاک اور رہن سہن کے مغربی ہونے کا شکوہ ہی کرتے رہے کہ اب برقع اور حجاب بھی جدت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے، اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غمزدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں۔ ہر چیز پہ یہ غم مسلط ہو جاتا لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی تھی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے اور وہ گریہ و زاری چیخ و پکار پہ اتر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں، ہوش و حواس میں، ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں، ماتم کیا کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی، یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ پھر بھی وہ نکاح کے ذریعے سے اپنا آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے
اور موت کی سی کیفیت سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کی سی اذیت سے آنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ سب کچھ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے، جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنے آپ بالکل بھول جاتی ہے اور اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں، تو پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، جب وہ چاہے جوتی تبدیل کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں، ان کی عزت سے ہی آپ کی عزت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کے 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المؤمنین، عورت کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو فرمایا گیا، نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہیں جی بچے بہت زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابرکت گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ تو جی اس عورت میں یہ 3 نشانیاں پائی جائیں تو ان سے فوراً نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، 3 عورتیں بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جس کے ہاں رشتہ بھیجنا اور منظور ہونا آسان ہو۔ نمبر 2 جس کا مہر بہت کم اور آسان ہو۔ نمبر 3 جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باپرد مسلمان بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔